یادداشت کا میکینزم کیا ہے؟ سر کے بل کھڑے ہو جائیں تو سر پہ خون کا دوران بہتر ہو جائے گا تو حافظہ بہتر ہو جائے گا. لوگ نام بھولنا شروع کرتے ہیں. جب یہ بیماری تھوڑی سی اور بڑھتی ہے تو پھر چہرے پہ چھاننا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. یادداشت ہماری کیسے بنتی ہے، کیسے کم ہو جاتی ہے؟ 5 چیزیں بتاؤں گا ایسے تمام بچوں کو جو امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور میموری اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں. یادداشت کا کم ہونا کن ڈس آرڈرز کی علامت ہوتی ہے؟ کرونک بیماریاں ہیں، یہ ہماری یادداشت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں. اس کے نتیجے میں جو برین ہے آٹومیٹکلی اس کی بھی ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی یادداشت کی یہ کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر خالد جمیل جو کہ ایک نیورولوجسٹ ہیں اور ریہیبلیٹیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں، ان سے آج کے ہم پوڈ کاسٹ میں یہ جانیں گے کہ یہ یادداشت کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیا میکینزم ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمیں یہ لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہماری یادداشت کمزور ہو رہی ہے. لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ینگسٹرز کو بھی آج کل کے یہ بہت مسائل ہیں کہ ان کی یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہے. وہ رات پوری امتحان کی تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی امتحان میں جاتے ہیں وہ سارے کا سارا پیپر بھول جاتے ہیں. اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے؟ وہ کون سے ایسے 5 اصول ہیں کہ اگر وہ آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو آپ کی یادداشت کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں، تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین ڈاکٹر خالد جمیل بگ بی آج ہمارے ساتھ پھر سے سیٹ پہ موجود ہیں اور ہماری جتنی بھی پچھلی ایپیسوڈس ہیں اس بہت پسند کی ہیں آڈینس نے. جیسے آپ برین کو، نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کو ڈیل کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ سارا یادداشت سے ریلیٹڈ ہے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ یادداشت کا میکینزم کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ یادداشت ہماری کیسے بنتی ہے، کیسے کم ہو جاتی ہے، اس کا کیا سسٹم ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہوں گی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ہر کام کے لیے ایک حصہ رکھا ہوا ہے اور یادداشت جو ہمارے برین میں سٹور ہوتی ہے، عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دماغ کا ایک ہی حصہ ہوگا جس میں سٹور ہوتی ہے اور اسے ہپوکمپس کہتے ہیں. اور ہپوکمپس جو ہے یہ ہمارے برین کے اندر ہماری جو یادداشت ہوتی ہے اس کو سٹور کرتا ہے. لیکن اب یہ تاثر بھی ہے کہ ہمارے جسم کا ہر سیل جو ہے نا اس کے اندر بھی یادداشت جینیٹکلی جمع ہوتی ہے. اچھا. لیکن ہم بات کریں گے ہپوکمپس کے حساب سے. ہمارے یہاں یادداشت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو ٹیمپرری ہے اور ایک ہوتی ہے جو پرماننٹ ہو جاتی ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو ریموٹ ہے یعنی پرانی ہے اور ایک ہے جو ریسنٹ ہے. اب میں میکینزم آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ جو یادداشت ہے یا تو آنکھوں سے کوئی دیکھی ہوئی چیز ہوگی یا کانوں سے کوئی سنی ہوئی چیز ہوگی یا آپ نے کوئی آبزرویشن کیا ہوگا یا کچھ آپ کے ذہن میں بات ہوئی ہوگی، کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا جس میں آپ کی سینسز، ٹچ بھی شامل ہے، جس کے اندر ذائقہ بھی شامل ہے. تو یہ جو ساری انفارمیشن ہوتی ہے یہ میموری بن کے آپ کے ہپوکیمپس میں سٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ دیر کے لیے وہ وہاں پہ رہتی ہے. اگر یہ یادداشت یا یہ ایکسپیرئنس آپ کا بار بار ہو تو پھر یہ ہماری ریموٹ یا پرماننٹ میموری کی طرف چلی جاتی ہے. اب میں اس کو اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو ٹی وی اشتہار ہوتے ہیں عید سے پہلے وہ بار بار یعنی کوئی یعنی کسی دودھ کے یا جوتوں کے یا شو کے، میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا، یعنی ایک اشتہار چلتا ہے اور فوری طور پہ دوسرا اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں، کوئی 6 دفعہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہپوکیمپس ہوتا ہے اس کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ انفارمیشن کچھ سیکنڈ سے زیادہ عرصے میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے اور پھر 3-4 دفعہ ریپیٹ ہو جائے تو یہ پرماننٹ کی طرف چلی جاتی ہے. سو دیٹ از اے ریزن کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں اکثر آپ دیکھیے گا کہ جب ان کو ایک دم بہت سی چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر کروانا ہوتا ہے تو ایک ہی ایڈ کو بار بار چلوا رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری میموری ہمارے برین کے ہپوکیمپس میں سٹور ہوتی ہے اور یہ وقتی طور پہ سٹور ہوتی ہے.
اگر اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے یا اس کو اسٹیمولیٹ کیا جائے تو پھر یہ پرماننٹ ہو جاتی ہے. یہ پروسیس تو اب آپ نے سمجھایا ہے نا تو ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اب جیسے میں نے کوئی چیز اپنی بہت قیمتی چیز سنبھال کے رکھی ہے، ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ بل دے دیا گیا بجلی کا کہ یہ سنبھال کے رکھ دو. وہ میں نے رکھا تو ایسی جگہ پہ کہ بس یہاں پہ بہت سیف رہے گا، لیکن بعد میں خود بھول گئی. میں نے بہت کوشش کی اس کو دوبارہ سے مائنڈ میں لانے کی، کہاں رکھا تھا، لیکن مجھے 1.5 مہینہ یاد نہیں آیا کہ میں نے وہ کہاں رکھا تھا. اس کا فائن پڑ گیا. تو پوائنٹ از اب یہ ریپیٹیشن اگر ہم نہیں کرتے، اور جیسے میں کافی ینگ تھی اس ٹائم پہ، لیکن میرے مائنڈ میں نہیں آیا کہ وہ میں نے کہاں پہ رکھا تھا. تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا، یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا، اس کو میں خود ریفریز کرتا ہوں. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں جو ینگ لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں بڑا بھڑکڑ ہو گیا ہوں، چیزیں میں نے کوئی چیز رکھی میں بھول گیا، اچھا مجھے یاد نہیں رہا، میں کچھ لینے کے لیے گیا تھا میں بھول گیا. یو نو آئی مین دس از واٹ یو پرابلی وانٹ ٹو آسک. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے برین میں اسٹور کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے، اور اس کیپیسٹی کے اندر جتنی انفارمیشن آتی رہتی ہیں وہ ہماری میموری میں چلی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں مثال کے طور پہ کہ اس کے اندر اگر کیپیسٹی 100 کی ہے اور فضول 100 چیزیں ہم نے اس کیپیسٹی میں ڈال دی ہیں، اور اس کے بعد جو 10 15 20 امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ اس کیپیسٹی والی جگہ پہ نہیں آ سکیں گی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں غیر ضروری اتنی انفارمیشن اپنے دماغ میں بٹھا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی جگہ ہی نہیں رہتی. آپ ہر وقت میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہر وقت گوسپس میں ہوتے ہیں. دیر آر سو مچ، دس از این ایج آف انفارمیشن، سو آل دیٹ انفارمیشن. اچھا، دوسری چیز پھر آ جاتی ہے ملٹی ٹاسکنگ. ہر آدمی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. ہم نے ایک وقت میں 6 کام پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تو ہمارا دھیان جو ہوتا ہے وہ باتوں کا جو اہم چیز ہوتی ہے اس کی طرف جا نہیں سکتا. تو اس لیے آئی آلویز سے کہ ینگسٹرس کا یہ جو پرابلم آ رہا ہے، اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اٹس اونلی اے لائف اسٹائل. آپ اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں، غیر ضروری باتوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ یہ جو اسکرولنگ کرتے ہیں نا، سو ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ سو مچ انفارمیشن. جس طرح آپ کا، اب مجھے وہ ٹرمز نہیں آتی زیادہ، آئی ایم ناٹ ویری ویل ایکوینٹڈ ود موبائل اینڈ ایوری تھنگ، جس طرح اس کی بھی تو میموری ہوتی ہے نا. بالکل ایسا. اب اس کے اندر غیر ضروری اگر فلمیں آپ اور ویڈیوز آپ اس میں اسٹور کر دیتے ہیں، واٹ ہیپنس؟ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو، میموری فل ہو جاتی ہے. اچھا، برین کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ڈیلیٹ کا پوائنٹ نہیں ہے، بٹن نہیں ہے، تو ڈیلیٹ تو آپ کر نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو غیر ضروری قسم کی انفارمیشن ہوتی ہیں انہیں اپنے ذمہ نہ لیں. اینڈ نمبر 2، اف یو ناٹ گڈ ایٹ ملٹی ٹاسکنگ، ڈونٹ اٹیمپٹ سو مینی تھنگز ایٹ ون ٹائم. فوکس رہے تو یہ پرابلم نہیں آئے گا. اب جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے اپنی اسٹوریج میں بہت ساری چیزیں آلریڈی رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو نکالنے کا کیا پروسیس ہے؟ اب میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کچھ چیزیں بھول جاؤں اپنی لائف میں یا اپنے برین سے نکال دوں، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، ہمیشہ میں کہتا ہوں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہمارے برین میں ڈیلیٹ کرنے کا کوئی بٹن نہیں ہے. مطلب جیسے دیکھیں نا، کسی کو دکھ ہو گیا تو اب آپ یہ کہیں کہ جی میں اس دکھ کو ڈیلیٹ کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا اسٹوریج رکھا ہے یہ بہت وسیع ہے. دیکھیں نا، لوگوں نے کتابوں کی کتابیں حفظ کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یاد رکھی ہوئی ہوتی ہیں اتنی انفارمیشن، تو کیپیسٹی تو موجود ہوتی ہے. لیکن غیر ضروری چیز کو اگر آپ حذف کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ جو ضروری چیز ہے اس کا بوجھ ڈالیں یا اس کا سایہ ڈالیں اس کے اوپر. یو نو، اف یو ہیو این انپلیزنٹ ایونٹ اینڈ اف یو وانٹ ٹو فرگیٹ اٹ، دین ٹرائی ٹو پٹ ان سم پلیزنٹ مومنٹس آن دوز انپلیزنٹ تھنگس. یعنی وہ نیچے چلی جائیں گی اور پلیزنٹ چیزیں اوپر آ جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کمپیوٹر کی طرح 4 بٹن دبا کے تو پرانی ساری، دیٹس ناٹ پاسبل. ان اے ہیومن برین دیٹس ناٹ پاسبل. تو کوئی ایسی ٹیکنیکس بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں یا جو چیزیں آپ کو اسٹریس دے رہی ہیں، انگزائٹی دے رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ شٹ ڈاؤن کر دیں کہ نہیں بھائی بس ختم؟ ہاں، اس میں بہت سے طریقے ہیں. آپ کو سائیکالوجسٹ
مدد کر سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سی سائیکو تھراپیز موجود ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے یا طریقہ ہوتا ہے جس کو NLP کہتے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, ہپنوسس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو سائیکالوجسٹ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے برین سے جو بیڈ میموریز ہوتی ہیں ان کو مٹانے کی یا ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دے شوڈ ناٹ کم اپ. جیسے آپ نے کہا کہ ریپیٹیشن جتنی ہم زیادہ کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں اتنی فکسڈ ہو جاتی ہیں اور ہماری میموری میں وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہیں, ہم انہیں بھول نہیں پاتے. لیکن اکثر بچے ایسے ہیں کہ وہ جب پیپر دینے جاتے ہیں, پیپر کی رات وہ رٹے بھی مار رہے ہیں, وہ بیچارے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو رہے ہیں, لیکن جب پیپر میں جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں, بلینک ہو جاتے ہیں. تو اس میں میموری کا کیا رول ہوتا ہے؟ آئی تھنک اس میں میموری کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. میں 5 چیزیں بتاؤں گا ایسے تمام بچوں کو جو امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اور میموری اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں. نمبر 1, ہمارا برین انرجی کے طور پہ سب سے زیادہ میٹھا پسند کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کو اللہ نہ کرے ڈائبٹیز وغیرہ ظاہر سے بھی ہوتی نہیں ہے اور نہیں ہے, ایک تو وہ پڑھائی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ تھوڑی بہت میٹھی کوئی چیز لے لیا کریں, چاہے میٹھا دودھ ہو, چاہے ملک شیک ہو, چاکلیٹ ہو, اینی تھنگ تاکہ برین شوڈ کیپ آن گیٹنگ دیٹ انرجی. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, ایٹ ون ٹائم ان کو چاہیے کہ وہ 40 سے 45 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیں. یہ جو ہمارے یہاں بچے جو ہے نا لمبا 2 3 گھنٹے, دس از رانگ. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ 1 گھنٹے سے ہمیشہ کم ہوتی ہیں. 40-50 منٹ لگ جاتے ہیں پڑھانے میں اور 10 منٹ اٹینڈنس لینے میں. تو آل ٹوگیدر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں چند ایک کے علاوہ 1 گھنٹے کی اس لیے کلاس ہوتی ہے. بالکل ایسا, کیونکہ یہ برین کی کنسنٹریشن کا پیریڈ ہے. نمبر 3, آپ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا برین ہے یہ ایک وقت میں 7 سے زیادہ انفارمیشن سٹور نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں وہ 7 ڈیجٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. اگر ہوں تو بریک اپ کر دیے جاتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ لیں, بالکل ایسا, مطلب 10-11 ہوں گے لیکن اس کو بریک کریں گے, مطلب 0302 کر دیں گے اور پھر آگے نمبر ڈال دیں گے. نمبر ہے. آپ اپنا ID کارڈ دیکھ لیں, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. کچھ ملک کچھ جگہوں پہ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, لیکن 7 ڈیجٹس آر یا 7 انفارمیشن, یعنی آپ جب پڑھائی کریں تو 7 انفارمیشنز جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر گیو اے ٹائم, تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ وہ رجسٹر ہو جائیں. 8ویں 9ویں آپ بعد میں انفارمیشن لیں. پھر اس کے بعد چوتھا جو میں پوائنٹ بتاؤں گا وہ یہ بتاؤں گا کہ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی کرتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں انڈر لائن تو ہم کرتے ہی ہیں نا, وہاں پہ کوئی نہ دائرہ بنا دیا کریں, کوئی کارٹون بنا دیا کریں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. جب آپ امتحان دیں گے نا تو یہ طرح انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ دا برین لوز انٹرسٹنگ تھنگس. تو آپ کو اس وقت کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ نہیں ملے گا, یعنی وہ سبق یاد, لیکن وہ دائرہ یاد آ جائے گا کہ اچھا وہ اس میں جو میں نے یہ کارٹون بنایا تھا اس میں یہ چیزیں تھیں. تو دیٹس ہاؤ آپ کا ریکال بہتر ہو جائے گا. اور لاسٹ 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب آپ کوئی چیز بھی میمورائز کرتے ہیں وہ تھوڑی سی آڈ ہونی چاہیے تو آپ کو یاد رہے گی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ ہر روز سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کتنی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو کوئی پوچھے کہ اچھا آج کتنی گاڑیاں گزری تھی یا لال رنگ کی کتنی گاڑیاں گزری, یو ڈونٹ نو. لیکن اگر کسی ایک گاڑی کا اللہ نہ کرے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, اب یہ ایک آڈ قسم کی بات ہوئی ہے, تب کوئی دوسرے دن آپ سے پوچھے گا کہ اچھا یار تو وہاں سے گزر رہے تھے تو کیا ہوا تھا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہاں کس رنگ کی گاڑی تھی, یو ول ریمبر دیٹ. ایگزیکٹلی, وہ آپ کو یاد رہے گا. تو اس لیے یہ جو میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں یہ ان کے اندر اگر ان کو آپ تھوڑا سا ذہن میں دھیان رکھیں,
جو آڈ میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں کسی امتحان کے لیے، اچھا یہ باتیں نا میں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نیورو کا ڈاکٹر ہوں، میں ٹاپر بھی ہوں، تو میں نے یہ چیزیں اس وقت بھی کافی مجھے پتہ لگ گئی تھی جب مجھے ان کی سائنس نہیں پتہ تھی. اینڈ ٹو بی ڈفرینٹ یعنی تھوڑا آڈ ہونا، یعنی آپ کا پیپر دینے کا طریقہ تھوڑا سا آڈ ہونا چاہیے. آڈ سے مطلب یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ دین ادرز، دیٹس وائی یو بیکم پرومیننٹ. اور اسی طرح جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے صفحے سے لے کے تو آخری صفحے تک چلتے ہیں، کہ مڈل سے شروع کرتے ہیں، دین دے گو دس وے اور دیٹ وے، بٹ ہیو یور اون وے آف اسٹڈنگ. تو یہ 5 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیے گا ایگزامینیشن میموری آپ کی بہت بہتر ہوئے گی. واو، یہ تو میرے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت نیو انفارمیشن تھی جو مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. تو آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یادداشت پہ بات کر لی، ہم نے یہ بتا دیا کہ ریپیٹیشن کرنے سے ہماری میموری اچھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کچھ بھولنا چاہتے ہیں تو اچھی چیزوں کو آپ کو اس پہ جو ہے وہ ری انفورس بار بار کرنا پڑے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ہیلتھ وائز اگر ہم بات کرتے ہیں، میڈیکلی اگر بات کرتے ہیں، تو اس میں یادداشت کا کم ہونا کن ڈس آرڈرس کی علامت ہوتی ہے؟ جو اچھی صحت ہے اس کے اندر جہاں فزیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے وہاں پہ مینٹلی فٹ ہونا چاہیے، اور مینٹل فٹنس کے اندر یادداشت بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. لیکن چند ایک بیماریاں جو سب سے بڑی اور کامن بیماری ہے اس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں. ٹھیک. اور ڈیمنشیا کی جو بیماری ہے یہ اس کی بھی آگے قسمیں ہیں. ایک اس میں الزائمر ہوتی ہے، ایک اس میں سینائل ڈیمنشیا ہوتی ہے. الزائمر جو ہے یہ تو ایک الزائمر باڈیز ہوتی ہیں برین کے اندر، اور جو سینائل ڈیمنشیا اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڑھاپے میں جا کے برین پورا کام نہیں کر رہا ہوتا تو چیزیں یاد نہیں رہتی. اچھا، اب ڈیمنشیا بھلے کسی قسم کا بھی ہو، اس کی 4 5 6 نشانیاں ہیں. یہ ہمارے گھر کے جو نوجوان ہیں انہیں آبزرو کرنی چاہیے اپنے بزرگوں میں. نمبر 1، سب سے پہلے لوگ نام بھولنا شروع کرتے ہیں. مطلب انہیں پرابلم ہوتی ہے کسی کو نام ریکگنائز کرنے میں. نمبر 2، جب یہ بیماری تھوڑی سی اور بڑھتی ہے تو پھر چہرے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر بیماری جب تھوڑی سی اور زیادہ بڑھتی ہے تو پھر ان کو رستہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ مثالیں دیتا رہتا ہوں. یعنی جب بیماری شروع ہوتی ہے تو آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ جی کہ یہ کون ہے، ہم جنرلی وی سے کہ جی یہ کون ہے، تو یہ ان کا نام کیا ہے، تو انہیں وہ نام یاد نہیں رہتا، وہ سوچنا شروع کر دیں گے. اچھا، رشتوں کے آپ اگر ان سے پوچھو کہ بچے کتنے ہیں آپ کے، تو سم ٹائمز دے ول ناٹ ریمبر کہ 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں. تو یہ ڈیمنشیا کی نشانیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ڈیمنشیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، میں نے کہا رستے بھولنا، یعنی وہ اپنے بیڈ سے واش روم اگر تھوڑا سا دور ہو تو بعض اوقات واش روم جانے کا رستہ بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پرسنل ہائیجین خراب ہو جاتی ہے ان کا یورین کا کنٹرول، یورین کا سسٹم. سم ٹائمز وہ اتنے بڑکڑ ہو جاتے ہیں کہ رادر دین گوئنگ ٹو دا واش روم دے گو ٹو دا کچن. مطلب یہ کامن وہ چیز ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے اندر ایگریشن آ جاتی ہے. اچھا. ایگریشن کے اندر ساری عمر انہوں نے اتنی تمیز کی زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن جب ڈیمنشیا بڑھ جاتا ہے تو وہ اول فول بولنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بڑی بیہودہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں. اچھا، پھر ان کو بعض اوقات کئی ایسے ہیں جو پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں. یعنی پیرانوائڈ کا مطلب ہے کہ ان کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اپنا ذاتی، یعنی جیسے بیٹا ہو گیا یا بیوی ہو گئی یا کوئی رشتہ دار ہو گئے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، کہ یہ مجھے مار نہ دیں یا مجھے کوئی زہر نہ دے دیں. یہ اسکیزوفرینیا کی علامت ہوتی ہے، لیکن دیٹ آلسو کمز ان ڈیمنشیا. تو یہ صرف یادداشت کم ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے یہ سارے مراحل اس میں ہوتے ہیں. اینڈ دس ڈیزیز از کالڈ ڈیمنشیا. اور یہ ایسے تمام ملک جہاں پہ عمریں لمبی ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ بڑھ رہی ہے. اور پاکستان میں بھی میں پریکٹس میں دیکھتا ہوں اٹ از ناٹ ویری ان کامن. تو ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئی.
دوسری جو بیماری ہے جس کے اندر یاداشت بھول سکتے ہو آپ، وہ سر پہ چوٹ لگنا ہے. کئی دفعہ سر پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے اینڈ دین یو فرگیٹ دا پاسٹ. یا پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیریم، یعنی آپ اس اورینٹیشن پہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اللہ نہ کرے برین کی اور بہت سی ایسی کازز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ برین کا ٹیومر ہو سکتا ہے، برین کے اندر بہت زیادہ پانی ہو سکتا ہے، پھر اس کے اندر اور علامتیں بھی ہوں گی. لیکن یاداشت کم ہونے کی جو سب سے یعنی مستند بیماری کے طور پہ ہم کہتے ہیں دیٹ از ڈیمنشیا. تو جیسے آپ نے ڈائمنشیا کا ذکر کیا، تو ہمارے یہاں نا یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے اب عمر بڑھ رہی ہے نا تو اب ہماری یادداشت کم ہوگی. تو یہ کیا ایک ٹیگ ہے کہ بس عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت کم ہوگی، کہ واقعتاً جہاں جہاں عمر زیادہ بڑھتی ہے وہاں یادداشت چلی ہی جائے گی، ختم ہی ہو جائے گی، آپ کو نئی چیزیں یاد رہیں گی؟ آئی تھنک دیکھیے جو پوری باڈی ہے ہماری یہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہوتی ہے نا وقت کے ساتھ. یعنی جو 45 سال کا لڑکا ہے وہ 65 سال کے نوجوان سے، میں نوجوان ہی کہوں گا، اس سے انرجیٹک نہیں ہوتا. اور جو 75 سال یا 85 سال کا چلو بزرگ کہہ لیتے ہیں تو اس کی نسبت، تو جس طرح باقی چیزیں ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح حافظہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو لوگ کہتے نہیں سٹھیا گئے، سٹھیا گئے ہیں، بالکل. اب یہ سٹھیا گئے، دیکھیے اس زمانے میں جو عمر تھی نا 60 سال پہ کوئی پہنچا کرتا تھا. یعنی عمریں تو بڑی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ کہا کرتے تھے سٹھیا گیا. تو اب آ کے یوزلی بیکاز آف مینی فیکٹرز، جس میں دوائیوں کا بر وقت علاج ہو گیا، جس میں لائف سٹائل ہو گیا، کچھ سہولتیں ایسی ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے ہماری یادداشت بہتر ہے. لیکن جو آپ کا کوشچن تھا، یس، وقت کے ساتھ ساتھ یادداشت آپ کی کمزور ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسی ایکسرسائزز، کوئی میڈیٹیشنز، کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اچھے حافظے کے ساتھ زندہ رہ سکیں؟ آئی تھنک بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف حافظہ شامل نہیں ہوگا، پورا لائف سٹائل شامل ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو بڑی آسان سی اور عجیب سی بات بھی بتاؤں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اب بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں، پاؤں اوپر اٹھا کے، تو سر پہ خون کا دوران بقول ان کے بہتر ہو جائے گا، تو حافظہ بہتر ہو جائے گا. تو آئی تھنک دس از رانگ، اور یہ ہمارے یہاں بہت سی پرانے طریقے ہیں، ایسا نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور باڈی اینڈ برین ہیلدی then you got to do 3-4 important things, out of which number 1 is have a good sleep. آپ کی نیند اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا آپ دن میں جاگتے ہوئے ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، رات کو اس کی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے. اور رات کو آپ کی نیند 7 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے، گڈ کوالٹی کی ہونی چاہیے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، آپ کی جو باڈی ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرتے رہیں. ہمارے یہاں دیکھیے پانی پینے کا اتنا عام رواج کم ہے. یعنی ابھی گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں کم از کم 14-15 گلاس پانی پینا چاہیے. بٹ کین یو تھنک یو مسٹ بی ڈرنکنگ 3-4 گلاسز. ایسے ہی ہے نا. اچھا پرانے زمانے میں یا دیہی علاقوں میں آپ چلے جائیں تو لسی کے جگ لوگ پی جایا کرتے تھے. بالکل ایسے. تو یہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنا 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ایکسرسائز. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی بلڈ سرکولیشن پورے برین میں، باڈی میں بہتر ہوتی ہے. اف یور باڈی از گڈ اینڈ ہیلدی، یور برین آٹومیٹکلی از ہیلدی. تو اس طریقے سے آپ کا جو برین ہے اس کے اندر کیپیسٹی بہتر ہو جائے گی یادداشت کی. اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کرونک بیماریاں ہیں یہ ہماری یادداشت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں. مثال کے طور پہ لنگس کی بیماریاں ہو گئیں، ہارٹ کی بیماریاں ہو گئیں، جگر کی بیماریاں ہو گئیں. یہ بیماریاں بذات خود چونکہ انسان کو آن دا ہول کمزور کر دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو برین ہے آٹومیٹکلی اس کی بھی ڈیسیژن میکنگ کیپیسٹی، یادداشت کی، یہ کم ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تو یو کین. آپ غور کیجیے گا وہ لوگ جو بڑے ڈسپلنڈ زندگی گزارتے ہیں اور
نماز وقت پہ پڑھنی, صبح اٹھنا وقت پہ, رات کو سونا وقت پہ, کھانا اتنا ہی جتنا ان کو ضرورت ہے. آپ کبھی اپنے ان بزرگوں کو ذہن میں رکھیے گا, اینڈ یو وڈ فائنڈ کہ دے آر اوکے. اور پھر لاسٹلی اچھی صحت کے لیے اچھے توکل کی ضرورت ہوتی ہے. واو اینڈ امیزنگ. ہاں, اچھا توکل ہو, بی ہیپی, اینڈ وٹ ایور یو گیٹ بی ہیپی ود وٹ یو ہیو. جیسے اب میری فیملی میں ایک بزرگ ہیں, وہ ڈائمنشیا سے گزر ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو جب بھی ہم ملنے جاتے ہیں نا, تو ایک اور میری فیملی میں بزرگ ہیں, انہوں نے ان کو دیکھ دیکھ کے نا یہ کہنا اسٹارٹ کر دیا, مجھے تو چیزیں بھولنا اسٹارٹ ہو گئیں, مجھے تو چیزیں بھولنا اسٹارٹ ہو گئی. اور واقعی چیزیں بھولنا اسٹارٹ ہو گئیں. میں پہلے منع کرتی تھی, ایسا مت کہیں, ایسا مت کہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن انہیں میں نے اب آبزرو کیا کہ 6 months ہوئے ہیں انہیں بس یہ چیز کو ریپیٹ بار بار کرتے, مجھے لگ رہا ہے مجھے یہ پرابلم ہو گیا. اور وہ پیسے رکھ کے بھول رہی ہیں, وہ چابیاں رکھ کے بھول رہی ہیں, انہوں نے کہیں جانا ہے تو وہ لے کے کہیں اور چلی جاتی ہیں, تو وہ رستے بھول رہی ہیں. تو یہ جو ہم بار بار خود پہ کہنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے, اس کا کیا رول ہوتا ہے, کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہنا شروع ہو جاتے ہو نا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا جائے یا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کتے سے ڈرتا ہے نا, کتا اسے ضرور کاٹتا ہے. میں بھی ڈرتی ہوں. نہیں, بچ کے رہیے گا, بچ کے رہیے گا, کیونکہ جو نہیں ڈرتا نا, جو کتے سے نہیں ڈرتا نا, وہ اس کو دیکھ کے آرام سے گزر جائے گا, اس کو ڈر نہیں ہوتا. لیکن جو ڈرتا ہے نا, وہ بار بار دیکھے گا کہیں کاٹ نہ لے. تو کتا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بار بار کیوں دیکھ رہا ہے, یہ نہ مجھے نقصان پہنچا دے, تو وہ کاٹ لیتا ہے. دس سائیکالوجی ایکچولی ایگزسٹس ان آ باڈی. آپ جس چیز سے خوفزدہ رہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آپ کو ہو جاتی ہے, کیونکہ جو برین ہے نا, اٹ ورکس آن پرسیپشن, اٹ ڈز ناٹ ورک آن ریالٹی. تو جو اسپیسیفکلی آپ نے اپنی فیملی میں ان کا ذکر کیا, اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو ہو سکتی ہے یہی فوبیا اینڈ فیئر. جب فوبیا اینڈ فیئر حد سے بڑھ جائے گا تو واقعی آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے نا کہ میں ایسا ہو نہ جائے, تو ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا اسٹریس, اور جو آپ بتا رہی ہیں وہ لگ رہا ہے کہ شی سو مچ, شی از ناٹ کنسرن اباؤٹ ہر سیلف, شی از کنسرن اباؤٹ کہ اس کو دیکھ کے کہ مجھے بھی یہ ہونے لگا ہے, تو اس کا مطلب وہ اسٹریس لے رہی ہیں. تو اس لیے زندگی میں بڑا پرسکون زندگی گزاریں. اور ہر آدمی ایک بالکل الگ اینٹی ہے, یونیک ہے. اور ہمارے یہاں بہت کامن ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کو دیکھ کے اپنے اوپر طاری کرنا. بالکل ایسا ہمارے یہاں, میں آپ کو بتاؤں, ہارٹ کی بیماریوں میں تو اتنا کامن ہوتا ہے نا, اچھا اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی, اس کے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے, بھاگتے چلے جائیں گے. اچھا, انگزائٹی کے اندر جا کے بلڈ پریشر چیک کروائیں گے تو واقعی ہائی آئے گا, اور پھر وہ اپنے آپ کو اس کا مریض سمجھنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں, پینک اٹیکس از اے ویری ویری کامن entity which I see among patients, مریض کو کوئی ایسا واقعہ ٹریگر کرتا ہے کہ ایک دم اس کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, اسے لگتا ہے مجھے کچھ ہونے لگا ہے. پھر ایک دم اس کو خیال آتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ سائیکل اس کو اور تیز کرتا رہتا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی ہی ول گو ٹو دا ہاسپٹل, لینڈ اپ ان دا ہاسپٹل. ہاسپٹل والے کچھ بھی نہیں کرتے, وہ اس کو سونے کی دوائی دے دیں گے, نیند کی, وہ سمجھے گا کہ یہ میرا علاج ہو گیا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ دین فار 10-15 days اور 1 month اور 2 months he'll be okay. پھر کوئی چیز ٹریگر ہوگی, اور جو ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں یہ عام طور پہ کبھی کسی کی موت ایسی ہوتی ہے خاندان میں, کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی سین ہو گیا, یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے نا اثر زیادہ نہیں لینا چاہیے چیزوں کا, اور جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ یہ اثر ہو رہا ہے, جسٹ شٹ دیٹ ونڈو. مطلب اس کی تفصیلوں میں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, شٹ دیٹ ونڈو. اگر اب جیسے آپ نے پینک اٹیک کی بات کی, اگر کوئی انسان ایسی سچویشن میں ہے, اسے پینک اٹیکس بار بار ہو رہے ہیں, اسے کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کر رہی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پینک اٹیکس کے لیے 2-3 طریقے ہمارے ہیں. ایک طریقہ تو اس میں میڈیسنس کا ہے, کیونکہ جب آپ میڈیکیشن پراپرلی لیتے ہیں اینڈ دین
یوزلی میں نے دیکھا ہے ہمارے پیشنٹ جو آتے ہیں نا 4-5 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی دوائی لمبے عرصے لینی پڑتی ہے اور پھر ٹیپر آف کرنی پڑتی ہے. تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا اس کے اندر آپ کو سیشن لینے پڑتے ہیں، سائیکولوجیکل سیشن لینے پڑتے ہیں. اور ایک میں آپ کو ویسے ہی چھوٹا سا طریقہ بتا دوں کہ اگر کسی کو پینک اٹیک ہو تو وہ 2 کام کرے. ایک کام تو یہ کرے کہ یخ ٹھنڈا پانی، یہ جو فریج کی برف کا پانی ہوتا ہے، 4-5 گھونٹ پی لے وہ. اچھا. ہاں، تو یہ پیے گا تو اس کی جو ایک نرو ہوتی ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو کے اس کو کول ڈاؤن کرے گی. اور پھر فوری دوسرا کام یہ کرے کہ دونوں انگلیوں کو اپنے کان میں ڈال کے تو 10 دفعہ یوں کرے اور پھر اس کو کھینچ کے رکھے اور کاؤنٹ کرے 1 2 3 4 10 تک، اور اس کے بعد 3 دفعہ مسا کر لے یوں. تو آپ دیکھیے گا اس کا پینک اٹیک اگر ختم نہ بھی ہوا تو رک جائے گا، ہاسپٹل تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ یہ ہمارا میڈیکل بھی طریقہ ہے. یہ نرو ہوتی ہے ہماری، ویگس نرو ہوتی ہے جو ہمارے دل کو اور اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو دس از اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر وضو میں مسا رکھا ہے بالکل، اور کانوں میں انگلیاں بھی مارتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ شاید اس لیے ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے، نماز میں جانے سے پہلے وضو کرتے ہوئے پرسکون ہو جائے. اسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، اور یہ ساری چیزیں اب ہمارے ینگسٹرز میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو جیسے آپ نے بزرگوں کی بات کی کہ ان کو تو یادداشت کے حوالے سے ڈائمینشیا فیس کرنا پڑتا ہے، تو ینگسٹرز میں بھی کوئی ایسا مینٹلی ڈس آرڈر ہے کہ جس کی وجہ سے یادداشت جانے کا خطرہ ہو یا کم ہونے کا خطرہ ہو؟ دیکھیے جو ہماری نوجوان جو ہماری یوتھ ہے ان کے اندر جو کمپلین کرتے ہیں نا کہ ہماری یادداشت کم ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ اسٹریس، اوور برڈن، وہی جو میں نے کہا لاٹ آف انفارمیشنز ایٹ ون ٹائم ٹو دا مائنڈ. برین کو ہم نے اتنا، اب آپ ذرا کمپیئر کریں نا آج کے دور سے، آج سے 40 سال، آپ کو تو نہیں اندازہ ہوگا مطلب، لیکن آپ پرانے وقتوں میں آپ چلے جائیں، سمپل سی لائف تھی. جو چیز اہم ہوتی تھی وہ یاد رہ جاتی تھی. بالکل ایسا. الٹی ٹی وی تھا تو 4 گھنٹے کے لیے چلتا تھا، پوری 24 گھنٹوں میں. خبریں سنی جاتی تھیں بھائی، ایک دفعہ سن کے تو 9 بجے کی خبریں ہوتی تھیں، اینڈ دین دیٹس اٹ. نیند ٹھیک تھی ساروں کی. اب آپ ہر بچے کو دیکھیں جس کے ہاتھ پہ موبائل ہے، وہ ٹک 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 اسکرول کر رہا ہوتا ہے. اب وہ ساری جو انفارمیشن ہوتی ہیں ساری انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، تو وہ جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ آخر یہ کہاں جا رہا ہے؟ برین میں. یہ برین میں جا رہا ہے نا. تو اس لیے آپ نا جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے اس کو کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کو زیادہ کریں، خوراک کو سمپل کریں. یہ جو ہمارے فاسٹ فوڈس کی چینز وغیرہ کھل گئے ہوئے ہیں، مطلب میں تو ٹیریبلی اگینسٹ ہیں، اس کے اندر ہوتا ہی سارے کا سارا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر فیٹس ہوتی ہیں، جبکہ ہمیں فائبر کی ضرورت ہے، ہمیں پروٹین کی ضرورت ہے. یہ بچوں کو اپنی خوراک میں زیادہ کرنا چاہیے. پھر ہمیں اس کو برن کرنا چاہیے تاکہ کوالٹیٹیو انرجی پیدا ہو جو ہمارے برین کو، ہارٹ کو، اور وہ ہوگی ایکسرسائز کرنے سے. بالکل ایسا، وہ ہم کرتے نہیں. آپ کرتے نہیں ہیں. ہم میں سے فیشنیبلی کچھ لوگ جم چلے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ یعنی حالت ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے نا جہاں اترنا ہوتا ہے نا اس دکان کے اتنا قریب اترتے ہیں کہ صرف 2 قدم چلنا پڑے. مجھے تو لگتا ہے لوگوں کے بس میں ہونا تو گاڑی کو بھی دکان کے اندر لے جائیں. ویری ٹرو، ویری ٹرو. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، یو ہیو ٹو بائی اے ویری سمپل تھنگ، یو ہیو ٹو پارک یور کار، یو ہیو ٹو واک فار سم ڈسٹینس. اور وہاں پہ جو آپ کی ٹرینز اور بسیز ہوتی ہے کتنا چلنا پڑتا ہے آپ کو. بالکل ایسا. وہاں تو پارکنگ اتنی ایکسپینسو ہے، آپ گاڑی استعمال ہی نہیں کرتے. دیٹس وائی ان کی ہیلتھ ہم سے بہتر ہے. ہمارے ہاں تو واقعی فزیکل ایکٹیویٹی زیرو ہے. ہم لوگ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں بس. ایون کہ اگر ہم اپنی جاب پلیس پہ بھی دیکھیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں بھی ہم کتنا اٹھ کے جاتے ہیں. ہر چیز ہمیں ٹیبل پہ مل رہی ہوتی ہے اور ہم وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیلتھ وائز بھی بہت اچھے رہیں، ٹھیک ہے، ہم مینٹلی بھی بہت اچھے رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے برین کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. آئی تھنک ہمیں جو ہے نا فوڈ کے حساب سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے آسان طریقے اپنی کیلریز کیلکولیٹ کریں.
کہ اگر آپ کو 2500 کیلوریز کی ضرورت ہے، 2000 کی ضرورت ہے، تو آپ اتنی استعمال کریں. اور وہ آپ کو چارٹس مل جاتے ہیں، آپ کو کیلوریز کا پتہ چل جاتا ہے. مثلا آپ اگر یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کھیرا آپ لے لیں، ٹماٹر لے لیں، تو اس کے اندر ہارڈلی 20 یا 20 کیلوریز ہوں گی. چھوٹا درمیانے درجے کا سیب لے لیں تو اس کے اندر 50 کیلوریز ہوں گی. اور آپ ڈائریکٹلی ایک سموسے پہ چلے جائیں تو وہ تو یو ول گیٹ اباؤٹ 400 کیلوریز، 300 کیلوریز. بالکل اگر آلو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑا سائز کا سموسہ ہے، تو آپ دیکھیں نا، کہاں آپ 10 سیب کھا لیں تو آپ کی کیلوریز اور فائبر بھی ملے گا آپ کو. تو اس طرح جو تھوڑی سی اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا اپنے لیے کہ ہم فائبر والی چیزیں کھائیں. پھر اسی طرح جو بہت ہی زیادہ یہ ہمارے یہاں جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈز بنے ہوئے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. ہم ڈبل روٹی بند ہوتے ہیں اس کے اندر، چیز ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ ساری چیزیں اینڈ وی ڈونٹ برن دیم، وی جسٹ ایٹ دیم. ہمارے یہاں ہمارے یہاں دیکھیے ابھی یہ برائلر جو آ گیا ہے، اس کو وہ انجیکشنز لگا کے بعض اوقات بڑا کرتے ہیں، اور اس سے ہارمونل چینجز، لڑکیوں کے بال اگنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایسا، مطلب دس از ویری کامن پرابلم. سو بی سمپل، اسٹریٹ فارورڈ، دماغ پہ اثر کم ڈالیں، نیند اچھی رکھیں، پانی زیادہ پئیں، اور تھوڑی ایکسرسائز کریں آپ کی، اور فوکس رہیں. غیر ضروری باتیں نہ سنیں نہ کریں تو ایک کلاس یادداشت ہوگی آپ کی. واہ. اچھا، جیسے ہم نے کھانے پہ بہت بات کی ہے، تو ہم نے ہارمونس پہ بھی بات کی کہ ہارمونل چینجز آتے ہیں یہ جو ہم کھانے کھا رہے ہیں. تو برین وائز بھی کچھ فوڈ ایسی ہیں جو ہمارے برین کے لیے، ہماری یادداشت کے لیے بہت اچھی ہے، اور ہمیں وہ فوڈ لازمی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن. ہمارے یہاں دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ چونکہ اخروٹ کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا جو اسٹرکچر ہے برین کی طرح ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اخروٹ کھانے سے، بادام کھانے سے برین ہمارا بہتر ہوگا. ویل، اخروٹ کھانے سے، برین کھانے سے پوری باڈی بہتر ہوگی، تو ظاہر ہے برین بھی بہتر ہوگا. یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے برین کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، یعنی اگر جس غذا، وہ بیلنسڈ فوڈ کی ضرورت ہے. اگر آپ کی باڈی میں بیلنس ہوگا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں پانی کی کمی نہیں ہوگی، اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو شوگر ہونی چاہیے، آپ پروٹین ہونی چاہیے، تو یہی سب کچھ برین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی بہت زیادہ بعض اوقات اوور پروپوگیڈا بھی کیا جاتا ہے. کچھ ٹونکس ہوتی ہیں کہ جی آپ لیں گے تو برین کو بڑا فائدہ پہنچے گا. ان میں بہت ساری ایسی ہیں جن کا میڈیکل کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں نام تو نہیں لے سکتا، مجھے یاد آئی تھی اتنے سال پہلے انگلینڈ میں ڈیورنگ مائی ٹریننگ، تو ایک ہمارے پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ برین ٹونکس جو ہیں وہ انڈیا اینڈ پاکستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں، بیکاز دے بلیو کہ دماغ ہمارا تیز کرتی ہیں. تو برین کو تیز کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ برین کو شانت رکھیں، برین کو خوش رکھیں، باڈی کو توازن سے رکھیں، غذا میں توازن رکھیں. آپ اف یو آر فزیکلی فٹ یو ول آٹومیٹکلی بی مینٹلی فٹ. اور برین کی ایون یادداشت کے حوالے سے بھی دیکھیے، دماغ کی جو طاقت ہے نا، وہ غذا سے زیادہ بلیف پہ ہوتی ہے. اگر آپ کے بلیفس پکے ہیں، یقین پکا ہے آپ کا اپنی زندگی میں، آنے والی زندگی میں، اپنے اللہ پہ، سو آئی تھنک دیٹ از، اگر مجھے کوئی کہے نا، دیٹ از دا بیسٹ میڈیسن اور بیسٹ خوراک فار یور برین. پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب آپ نے بلیو کی بات کی ہے، تو ہمارے ینگسٹرز یا جو اس پرابلم سے گزر ہیں، وہ اپنے بلیف کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں اچھی ہیلتھ کے لیے، اچھے برین کے لیے، کہ ان کے بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو تاکہ ان کی میموری پہ کوئی اثر نہ آئے؟ دیکھیں، یہ اس سوال کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. میں ایک ہی ڈائمینشن کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارا جو نوجوان ہے نا، وہ اس وقت کنفیوزڈ ہے. اسے کیا کنفیوژن ہے؟ میں نوکری کروں
یا بزنس کروں یا اسکل کروں, بالکل, یا میں یعنی یا نوکری کسی کی نوکری کروں یا کسی کو نوکری دینے والا بنوں. مطلب یہ ایک کنفیوژن ہے. آئی مین دیٹس نمبر 1. نمبر 2, وہ روڈ میپ کے بغیر کام کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے ذہن کے اندر ایک بالکل فوکس پوائنٹ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. تو میں بجائے کرٹیسائز کرنے کے میں حل کی طرف آتا ہوں. جو آج کا نوجوان ہے اس کے متعلق, تاکہ اس کی رہنمائی کے لیے 2-3 باتیں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. نمبر 1, ان کو ویژولائزیشن کرنی چاہیے. مطلب پرپز کے بغیر زندگی نہ گزاریں. دے شوڈ نو واٹ دے ہیو ٹو ڈو ان لائف. ہمارے یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو نوکری کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اپنا کام کریں گے. دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ سے, لیکن میرے خیال کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کس قسم کی کوالٹی زیادہ ہے. بٹ یو مسٹ ویژولائز. آپ کا ایک پرپز ہونا چاہیے زندگی میں, کہ اگر میں آج سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں ایک لڑکا جو ڈاکٹر بن رہا ہے, اس کے دماغ میں ہونا چاہیے اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو کل میں اس چیز کا ڈاکٹر بنوں گا, اور اس چیز کا ڈاکٹر بن کے میں اپنا ہاسپٹل بناؤں گا, یا میں گورنمنٹ ہی میں پروفیسر بنوں گا, میں ریسرچر بنوں گا, میں نے انٹرنیشنل لیول تک جانا ہے. تو یہ پورا ایک روڈ میپ اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. یہ پھر اس کے سب کانشیس میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ کو میموری کی بھی ضرورت نہیں رہتی. پھر آپ کی سب کانشیس میموری جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے بیچ میں. اور یہ جو ہماری جینیٹک میموری ہے نا, یہ بھی ایک قسم کا اسی کا یہ حصہ ہوتا ہے. اس پہ ہو سکتا ہے ہم تھوڑی دیر میں بات کریں. تو نوجوان کو چاہیے کہ ہی شوڈ بی ہیو اے ویری کلیئر مائنڈ ایز ٹو واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. ہمارے یہاں جب کوشچن کرتے ہیں نا, آدھے لوگ تو کنفیوز ہیں کہ ہم نے اچھا پڑھنے کے لیے انگلینڈ چلے جانا ہے, جہاں موقع ملا ہم چلے جائیں گے, کیا کرو گے, دیکھتے ہیں جہاں پہ داخلہ ملا وہ کورس لے لیں گے. یہ جو کنفیوژنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, دے نیور اینڈ اپ انٹو ویری ہائر کائنڈ آف پیپل. ہمارے مقابلے میں دنیا کی جو دوسری قوم, دے آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی پلاننگ, روڈ میپ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں بس جہاں آپ کو رستہ لے کے جا رہا ہے آپ وہیں پہ جا رہے ہیں, کیونکہ ڈیسٹینیشن کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ ڈیسٹینیشن ہے, یہاں پہ ہم نے جانا ہے. اچھا, یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو ہم پلاننگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے, کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پلاننگ کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ یا برین جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ سو چکے ہوتے ہیں, یہ اپنے برین کو اس طرح ایکٹیو نہیں کر پا رہے ہوتے, یا اپنے برین سے اس طرح کام نہیں لے رہے ہوتے. آئدر کہ جو وہ لوگ ہیں جو بہت سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جانا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے کور کر کے جانی ہے تو میں اس طرح اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں. تو کیا فرق ہے ان دونوں کے برینس میں؟ دیکھیے, اس میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہے. ایک تو جینیٹکلی آپ کیسے ہیں, that makes you what kind of a person you are. That is the reason. اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں, یعنی آپ افریکنز کو دیکھ لیں ایشین کے مقابلے میں, یورپینز کے مقابلے میں, چائنیز کو دیکھ لیں, جاپنیز کو دیکھ لیں, تو سب کے اپنے ٹریٹس ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے. تو ایک تو یہ جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا پھر ٹریننگ ہوتی ہے, انوائرمنٹل فیکٹر, کہ آپ کے ملک کے, آپ کے جو سراؤنڈنگز ہیں, انوائرمنٹ کے حالات کیسے ہیں. تو جن لوگوں کو تو برین ٹریننگ کی تھوڑی بہت پریکٹس مل جاتی ہے, موٹیویشن مل جاتی ہے, دے ڈو گڈ. ان کا برین نہ سوتا ہے, وہ تو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. سو آئی تھنک انفارچونیٹ پیپل آر دوز جن کو زندگی میں موٹیویشن کی بجائے ڈی موٹیویشن ملتی ہے. اور ڈی موٹیویشن سب سے زیادہ پہنچانے والے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. جب ایک باپ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے نا, چھوٹے کو, اور تو کی کرنا ہے, تم تو ہمارا نام بدنام کر دو گے, دیٹ ول گو ان اسٹک ٹو ہز ہارٹ. اور یہ تو بہت کامن ہے, بہت بہت کامن ہے. اے تے کسے کم دا ہی نہیں گا, اے تے نکما ہے گئے, انہوں لوگ جتیاں مارن گے. ایسے ہی ہے. نہیں,
کل رشتہ داراں دے اگے ہاتھ پھیلا کے تھے. یہ اس قسم کے جملے جب بچہ سنتا ہے نا تو دیٹ واٹس یہ اس کا انوائرمنٹ اس کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے نہ صرف بچے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے بلکہ اس کی شخصیت بھی کمزور ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ایک سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں گھر سے شروع کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں اسکول میں. اچھا اسکول میں بھی جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ہمارے یہاں اب تو کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں. ہمارا تو وہ زمانہ ہوا کرتا تھا مرغا بنا کے تو ڈنڈے مارا کرتے تھے. بالکل ایسا. تو کیا عزت رہے گی اس بچے کی؟ لوگ اسکولوں سے تبھی بھاگا کرتے تھے. اب جو ماڈرن اسکول کے بچے ہوتے ہیں چھٹی ہو تو بچے مائنڈ کرتے ہیں کہ چھٹی کیوں ہے. پھر اسی طرح اس سے آپ آگے چلے جائیں. ہمارے آ جاتے ہیں اپنا نوکری کرنے والے لوگ. وہاں پہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں سر 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 دنیا میں کوئی سر سر نہیں کرتا. دے ٹیک بائی نیم. مطلب کسی کا نام اگر ڈیوڈ ہے یا سے سحر نام ہے اس کا تو کہیں گے ہاں سحر یا اوکے ڈیوڈ. تو یہ چیزوں سے جب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی تو پورا معاشرہ جب تک تھوڑا سا چینج نہیں ہوگا. آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ کلچر آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں اچھی ایجوکیٹڈ طبقے کے اندر. ہم نے میموری کو تو ڈسکس کیا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ یادداشت کیا ہے, کیا میکینزم ہے, کیسے کم ہوتی ہے, کیسے زیادہ ہوتی ہے, کیسے شارپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جینیٹک میموری کا آپ نے ذکر کیا تو میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جینیٹک میموری کیا ہوتی ہے, کیسے ورک کرتی ہے اور کیا ہم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں, چینج نہیں تو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. جینیٹکس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کی جین میں آئی ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں آپ جائیں اور وہاں جا کے آپ کو لگے کہ یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی تھی یا کوئی فقرہ میں نے پہلے بھی سنا. کبھی کبھار ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے گزری ہوئی ہوں. سو اس کو ڈی جوو فینومینا کہتے ہیں. اوکے. اچھا اب ہماری جو میموری ہے ایک تو وہ میموری ہے نا جو ہم کر رہے ہیں اور جب ہم اپنی زندگی میں جو ہے, لیکن ہماری جینز کے تھرو یہ میموری ہمارے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اچھا. اور جنریشنز میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ جینیٹکلی آج سے 10,000 یا 8,000 سال پہلے بھی جو ہمارے جینز جہاں سے شروع ہوئی تھی نا وہ ساری میموری بھی ہمارے برین کے اندر شامل ہوتی ہے جسے ہم جینیٹک میموری کہتے ہیں. اور اس لیے ہم یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی مسئلے میں پریشانی میں ہو اور اس کو اپنی میموری میں اس کا جواب نہ مل رہا ہو یا اس کو پرابلم کا حل نہ مل رہا ہو تو پھر آپ اپنے سب کانشیس میں جھانکیں. کیسے؟ وہ جھانکنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. وہ آپ رات کو سونے سے پہلے خود سے یہ کہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتہ, مجھے یہ سالو کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سالو ہو جائے گا. اینڈ سلیپ اوور اٹ. یور سب کانشیس ول اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. اور آپ کی جو سب کانشیس ہوگی نا وہ ایسی ہی سچویشن جینیٹک میموری سے نکول کے لے آئے گی اور صبح پھر آپ کو یا ایک دن بعد یا 2 دن کے بعد آپ کو ایک گٹ فیلنگ آئے گی کہ اگر میں یوں کروں تو میں اس سے نکل آؤں گی. سو دیٹ از ہاؤ یور جینیٹک میموری تھرو یور سب کانشیس ہیلپس یو. اسی طرح ایک اور طریقہ ہے اس کا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر ہے اسے کاغذ پہ لکھ لیں. اوکے. کاغذ پہ لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح مطلب جو پوائنٹس ہیں لکھنے کے بعد آپ اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. ٹھیک ہے. اور جب پھاڑ کے پھینک دیں گے اینڈ جسٹ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, لیکن آپ کے سب کانشیس تک وہ میسیج پہنچ چکا ہوگا. اینڈ دین اگین مے بی آفٹر 1 hour, مے بی آفٹر 1 day, you will get some feeling which are called gut feelings. اینڈ وہ انڈیکیشنز ہوتی ہے, وہ ایک میسیج ہوتا ہے آپ کے سب کانشیس کی طرف سے. تو اس لیے جو ہماری جینیٹک میموری ہے
اگر ہماری آپ کی میموری اتنی ہے تو ہماری جینیٹک میموری تو اتنی ہے، کیونکہ یہ تو صدیوں سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ جینیٹک میموری میں ہمارے آباء و اجداد نے طوفانوں سے کیسے لڑائی کی تھی یہ موجود ہے. انہوں نے جنگیں کیسی کی تھیں، انہوں نے بیماریوں سے کیسے لڑے تھے، تکلیفیں کیسے اٹھائی تھی، بہادری کیسے دکھائی تھی، یہ سب موجود ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہماری اپنی میموری سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی تو ہم اپنی جینیٹک میموری سے وہ حل کروا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دس واٹ آئی سیئنگ. اور وہ ہم اس طرح حل کروائیں گے کہ ہم سب کانشیس میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے اس کا حل ڈھونڈیں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ کیسے جائیں گے اس کا اس پوڈ کاسٹ میں بتا دیا. Oh yes. You just have to knock at the door of your subconscious and there'll be an answer for you. امیزنگ، زبردست. اچھا، اب بہت سارے لوگوں کی نا جینیٹیکلی میموری تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تھوڑی کم ہوتی ہے. مطلب ہم انہیں بہت سارے لوگوں کے حساب سے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کا سینس آف ہیومر اس طرح کا نہیں ہے، یہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پا رہے، جو جواب ابھی چاہیے تھا یا جو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے پا رہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنی میموری کو یا اپنے مائنڈ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، تھوڑا بڑھا سکتے ہیں کہ زمانے کے حساب سے وہ کمپیٹ کر سکیں. دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے نا اس میں جہاں تک تو جینیٹک میموری کا تعلق ہے نا، تو وہ تو جینیٹک وہ تو ہو چکا ہے نا. سو یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اور اینی وہ تو ہو چکا ہے نا. بالکل، وہ تو جینز میں شامل ہو چکا ہے نا. آپ کی جو اپنی میموری ہے، یعنی اگر آپ میموری کا مطلب ہے یاداشت، وہ امپروو آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے کہا سینس آف ہیومر اینڈ آل، یہ تو آپ کے ایٹیچیوڈس ہیں نا. لیکن میموری کو امپروو کرنے کے لیے میں آلریڈی آپ کو 4-5 اصول بتا چکا ہوں. ہیو اے گڈ سلیپ، ہیو ایکسرسائز، ہیو ہائیڈریشن، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوکسڈ ہوں تو آٹومیٹکلی. باقی رہ گیا کچھ لوگ جن کے اندر سینس آف ہیومر کم ہوتا ہے، کچھ لوگ سڑیل سے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کچھ لوگ یہ ان کے ٹریٹس ہوتے ہیں. یو کانٹ چینج دیم بٹ یو کین موڈیفائی دیم. اگر آپ ان کے ساتھ خوشگوار تو کم از کم وہ خربوزے کو دیکھ کے تھوڑا بہت تو دوسرے خربوزے پہ رنگ چڑھ ہی جاتا ہے. خوشگوار بھی رہے لیکن پھر بھی آگے سے رسپونڈ ویسا ہے تو بس پھر یہ آپ کی قسمت ہے. امیزنگ. لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہولسٹک ہیلتھ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیماریوں سے پاک ہونا. ہولسٹک ہیلتھ کا مطلب ہوتا ہے یو شوڈ بی فزیکلی، مینٹلی اینڈ اسپرچولی اسٹرانگ اینڈ ہیلتھی. ہم 2 چیزوں کا تو خیال رکھتے ہیں. اسپرچل جو ہماری صحت ہوتی ہے وہ تبھی بنتی ہے اگر اللہ پہ اور اللہ کی طرف سے ہمیں آنے والی ہر پریشانی پہ بھی یہ گمان ہو کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے. اسی صبر اور شکر، یہ اگر 2 چیزیں ہم میں آ جائیں گی تو آئی تھنک روحانی طور پہ اسپرچولی we'll become very strong. And with so many problems and issues, I believe it, I practice it, and I feel very happy and fit. ماشاء اللہ، ویری نائس. ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور ہر ایپیسوڈ سے ہماری آڈینس بہت کچھ سیکھتی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ آتے ہیں اور ہمیں بہت ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی کہ آپ اپنی یادداشت کو اچھا کیسے رکھ سکتے ہیں. اگر اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.